آج ہم ایک ایسی جگہ کی کہانی میں گہرائی تک اتر رہے ہیں جس کا نام تاریخ کے اوراق میں کافی سنا جاتا ہے، خاص طور پر 1965 کی جنگ کے حوالے سے، خیم کرن۔ جی ہاں، خیم کرن۔ یہ پہلے قصور تحصیل کا ایک اہم تاریخی قصبہ تھا، لیکن تقسیم کے بعد یہ سرحد پار چلا گیا۔ بالکل۔ تو آج ہم اس کی پرانی تاریخ دیکھیں گے، قصور سے اس کا کیا تعلق تھا، اور پھر ظاہر ہے جنگ ستمبر میں اس کا کیا کردار رہا، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ بالکل، اور ہمارے پاس جو مواد ہے نا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ مطلب اس میں گزیٹیئرز ہیں، سرکاری ریکارڈز جنہیں کہتے ہیں، اچھا، جنگی ڈائریوں کے کچھ حصے ہیں، پرانے مردم شماری کے ریکارڈز، کچھ ذاتی یادداشتیں بھی ملی ہیں، اور دوسری تاریخی دستاویزات ہیں۔ تو مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم حقائق بتا دیں، بلکہ کوشش یہ ہے کہ ان ذرائع سے وہ کیا کہتے ہیں اندر کی باتیں اور سمجھ بوجھ نکالیں جو خیم کرن کی پوری کہانی کو سمجھنے میں مدد دیں۔ صحیح۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کوشش یہ ہوگی کہ خیم کرن کی جو مختلف جہتیں ہیں نا انہیں سمجھا جائے۔ مطلب ایک پرانے بارونق قصبے سے لے کر جنگ کے دوران ایک اہم میدان جنگ بننے تک کا سفر، جی، اور پھر ان سب سے جڑے ہوئے جو انسانی تجربات ہیں ان کو بھی محسوس کیا جائے۔ دیکھتے ہیں تاریخ کے اس باب میں کیا کچھ ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں 1947 سے پہلے کے خیم کرن کی۔ یہ قصور شہر سے کتنا دور تھا؟ سنا ہے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ جی نہیں، زیادہ دور نہیں تھا، کوئی 12-13 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 1881 تک تو ان کے درمیان ایک پکی سڑک بھی بن چکی تھی۔ اوہ، کافی پہلے۔ جی، اور تقسیم سے پہلے تو باقاعدہ ٹانگا سروس چلتی تھی یہاں سے قصور کے لیے۔ اچھا۔ اور یہ بات دلچسپ ہے کہ قصور شہر میں آج بھی اس جگہ کو خیم کرن اڈا کہتے ہیں جہاں سے یہ ٹانگے چلتے تھے۔ واقعی آج بھی؟ جی ہاں، اور انتظامی لحاظ سے بھی یہ قصور تحصیل میں ہی آتا تھا۔ تو مطلب قصور سے بہت گہرا تعلق تھا اس کا۔ بہت زیادہ۔ اچھا، اگر ہم 1881 اور 1883 کے گزیٹیئر اور مردم شماری کے ریکارڈز کو دیکھیں نا، جی، تو اس وقت بھی یہ یوں سمجھیں ٹھیک ٹھاک قصبہ تھا۔ 1881 میں آبادی تھی کوئی 5516، حالانکہ 1868 میں تھوڑی زیادہ تھی، 5847 بتائی گئی ہے۔ قصبہ پکی دیواروں سے گھرا ہوا تھا، مطلب فصیل بند تھا۔ اچھا، اس زمانے میں تو یہ تحفظ کی بڑی علامت ہوتی ہوگی۔ بالکل، گلیاں پکی تھیں، بازار تھے، اور ایک خوبصورت باولی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ باولی؟ وہ سیڑھیوں والا کنواں؟ جی بالکل وہی۔ اس کے علاوہ میونسپل کمیٹی کا دفتر تھا، اسکول، پولیس چوکی، یہ سب شہری سہولیات وہاں موجود تھیں۔ اور باری دواب نہر کی قصور برانچ بھی وہاں سے گزرتی تھی، اور نہر کنارے ایک ریسٹ ہاؤس بھی بنا ہوا تھا۔ اچھا خاصا ترقی یافتہ قصبہ لگتا ہے۔ جی، اور ایک اور خاص بات، یہ علاقہ کمبل بنانے کے لیے بڑا مشہور تھا۔ اور یہ نقطہ بھی اہم ہے کہ 1947 سے پہلے وہاں کی تقریباً 62% آبادی مسلمان تھی۔ 62%؟ تو مسلم اکثریت کا علاقہ تھا۔ جی ہاں، جو اس وقت کے سماجی تانے بانے کو ظاہر کرتا ہے۔ واو، یعنی یہ ایک مکمل فعال قصبہ تھا۔ اچھا، تاریخی واقعات کے حوالے سے کیا ملتا ہے؟ اس میں بھی کچھ دلچسپ چیزیں ہیں۔ ایک ذکر ہے 1568 کا، کہتے ہیں تیسرے سکھ گرو امر داس کا بنایا ہوا ایک ستون یہاں تھا۔ 1500 صدی کا؟ جی، پھر چھٹے گرو ہر گوبند صاحب کے یہاں قیام کرنے اور شیر کا شکار کرنے کا بھی حوالہ ملتا ہے۔ اور ایک واقعہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور کا ہے، غالباً 1836 کا۔ اچھا، کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ کہ مقامی کاردار یعنی رنجیت سنگھ کے جو منتظمین تھے، انہوں نے قصور اور خیم کرن میں کچھ دکانیں گرا دیں۔ تو لوگ شکایت لے کر لاہور دربار پہنچ گئے۔ رنجیت سنگھ نے نہ صرف ان کی بات سنی بلکہ قصور کے اس وقت کے انچارج شام سنگھ اٹاری والا انہیں معطل کر دیا فوراً؟ جی، اور ان کی جگہ لہنا سنگھ مجیٹھیا کو تعینات کیا تاکہ انصاف ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ علاقہ انتظامی طور پر بھی کتنا اہم تھا۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی سنوائی تھی۔ جی، اور اس انتظامی اور تجارتی اہمیت کی وجہ سے سڑکوں کا جال بھی بہتر بنایا گیا۔ 1928 میں پنجاب کے گورنر تھے سر جیفری مونٹگومری۔ جی، انہوں نے قصور دربار میں اعلان کیا تھا کہ خیم کرن سے ایک نئی پکی سڑک بنائی گئی ہے جو لاہور بیکیوانڈ روڈ سے ملتی ہے۔ اچھا، اس سے قصور سیدھا امرتسر کی مین روڈ سے جڑ گیا۔ گورنر نے خود کہا کہ یہ علاقے کی ترقی کے لیے بہت اہم قدم ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سڑکیں صرف تجارت یا آمد و رفت کے لیے نہیں تھیں،
بعد میں خاص طور پر 1965 میں انہی راستوں نے فوجی نقل و حرکت میں بھی نادانستہ طور پر اہم کردار ادا کیا۔ یہ تو بات کی جنگ کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، کچھ اہم شخصیات کا بھی ذکر کر لیتے ہیں جن کا تعلق خیم کرن سے رہا۔ ایک نام رام ناتھ پوری کا آتا ہے۔ جی، رام ناتھ پوری۔ وہ 1881 میں خیم کرن میں پیدا ہوئے۔ وہ بعد میں ایک ہندوستانی امریکی مجاہد آزادی بنے۔ سرکولر آزادی نام کا ایک جریدہ نکالتے تھے جو برطانوی راج کے خلاف تھا۔ اچھا۔ ان کا نام غدر پارٹی کے ساتھ بھی لیا جاتا ہے۔ سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے انہیں ہندوستان چھوڑنا پڑا، امریکہ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے ہندوستان ایسوسی ایشن قائم کی اور 1974 میں لاس اینجلس میں ان کی وفات ہوئی۔ مطلب خیم کرن کا ایک عالمی کنیکشن بھی تھا۔ بالکل۔ ایک اور نام ہے جمعدار جعفری کا۔ جی، وہ 1900 میں خیم کرن میں پیدا ہوئے۔ پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے حصہ لیا، 4 میڈلز بھی حاصل کیے۔ واہ۔ جنگ کے بعد کراچی میں سرکاری ملازمت کی، پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ میں۔ پھر 1930 کی دہائی میں واپس اپنے آبائی قصبے آئے اور میونسپل کمیٹی خیم کرن کے سیکریٹری بن گئے۔ یعنی عالمی جنگ سے لے کر مقامی خدمت تک۔ جی، ان کی زندگی میں یہ دونوں پہلو نظر آتے ہیں۔ اور پھر جب 1965 کی جنگ کا ذکر آتا ہے تو ایک نام جو فوراً ذہن میں آتا ہے وہ ہے لیفٹیننٹ شیخ احمد منیر کا۔ جی ہاں، شہید منیر۔ وہ قصور کے رہنے والے فوجی افسر تھے اور انہوں نے خیم کرن محاذ پر ہی شہادت پائی۔ جی، ان کی قربانی کو یاد رکھنے کے لیے 70 کی دہائی میں قصور میں منیر شہید کالونی بسائی گئی جو آج بھی موجود ہے۔ یہ جنگ کی ایک اہم یادگار ہے۔ بالکل۔ ان کے علاوہ داؤد رہبر نے کہیں ابوالکلام آزاد کے خیم کرن سے کسی تعلق کا ذکر کیا ہے، اگرچہ اس کی تفصیلات زیادہ واضح نہیں۔ اچھا۔ اور تاریخی شخصیات جیسے گرو امر داس، گرو ہر گوبند صاحب اور لہنا سنگھ مجیٹھیا کا ذکر تو ہم نے کیا ہی ہے، جو اس قصبے کی صدیوں پر محیط تاریخ کی گواہی ہیں۔ صحیح۔ تو اب ہم آتے ہیں اس گفتگو کے شاید سب سے اہم حصے کی طرف، 1965 کی جنگ اور اس میں خیم کرن کا کردار۔ جی۔ 6 سپٹمبر 1965 کو جب جنگ شروع ہوئی تو بھارتی فوج کی 4 ماؤنٹین ڈویژن نے سنا ہے خیم کرن کی طرف سے قصور پر حملہ کیا۔ بالکل، اسی سمت سے آئے۔ ابتدائی طور پر انہیں کچھ کامیابی بھی ملی، سرحدی گام پر قبضہ کر لیا اور قصور شہر پر گولہ باری اور فضائی حملے بھی شروع کر دیے۔ اوہ، شہر پر بھی؟ جی ہاں، جس سے عام شہریوں کا کافی نقصان ہوا۔ تو پاکستانی دفاع کہاں تھا؟ پاکستانی دفاع کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ تھی BRB نہر، بمبانا والا راوی بیدیاں نہر۔ یہ ایک بڑی دفاعی رکاوٹ سمجھی جاتی تھی۔ کیوں؟ کیا خاص تھا اس نہر میں؟ دیکھیں، یہ تقریباً 5 میٹر گہری اور کوئی 45 میٹر چوڑی تھی۔ کافی چوڑی۔ جی، اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے مغربی کنارے یعنی پاکستانی والی سائیڈ وہ مشرقی کناروں سے اونچے تھے۔ اچھا، تو دفاع کرنے والوں کو فائدہ تھا؟ بالکل، انہیں بہتر پوزیشن مل گئی۔ دفاع کی ذمہ داری 11ویں ڈویژن پر تھی اور ان کی مدد کے لیے 15 لانسرز یعنی ٹینک ریجمنٹ اور 32ویں TDU اسکواڈرن ایک اینٹی ٹینک یونٹ بھی موجود تھی۔ 6 سپٹمبر کو دن بھر شدید لڑائی ہوئی۔ بھارتی فوج نے 2 طرف سے حملہ کیا، لیکن پاکستانی فوج کے جوابی حملوں نے نہ صرف ان کی پیش قدمی روکی بلکہ انہیں بھاری نقصان پہنچا کر 7 سپٹمبر تک پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ خاص طور پر بھارتی 7th گرینیڈیئرز اور 13 ڈوگرا ریجمنٹس کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ تو وہ جو بات مشہور ہے کہ قصور میں صبح کی چائے؟ جی، وہ منصوبہ وہیں دم توڑ گیا۔ یہ ابتدائی دفاع بہت اہم تھا۔ اس کامیابی کے بعد پھر پاکستان نے کیا کیا؟ اس کے بعد پاکستان نے جوابی حملے کا منصوبہ بنایا۔ اسے آپریشن میلڈ فسٹ کا نام دیا گیا۔ میلڈ فسٹ یعنی لوہے کی مٹھی؟ جی بالکل، یہ ایک بڑا منصوبہ تھا۔ مقصد تھا خیم کرن پر قبضہ کرنے کے بعد آگے بڑھنا، بکھیونڈ، ہریکے اور پھر جنڈیالہ گرو کے راستے امرتسر تک پہنچنا۔ یہ تو بہت بڑا منصوبہ تھا۔ کون سی فوج شامل تھی؟ اس میں 10ویں اور 11ویں ڈویژن کے علاوہ پاکستان کی پہلی آرمرڈ ڈویژن بھی شامل تھی۔ اور 8 ستمبر کو پاکستانی فوج کی 11ویں ڈویژن نے کامیابی سے خیم کرن پر قبضہ کر لیا۔ اچھا، بھارتی فوج پیچھے ہٹ گئی۔ جی، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ خیم کرن پر یہ قبضہ صرف زمین حاصل کرنا نہیں تھا، اس کی اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ تھی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ وہ جگہ تھی جسے بھارت نے قصور اور پھر لاہور پر بڑے حملے کے لیے ایک آپ کہہ لیں لانچ پیڈ کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اچھا،
ٹال دیا۔ اس کامیابی کے بعد تو صدر ایوب خان خود کھیم کرن ریلوے اسٹیشن پہنچے اور جوانوں سے ملے۔ اوہ واہ! اور یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ اس وقت کے سیکنڈ لیفٹیننٹ اور بعد میں صدر بننے والے پرویز مشرف نے بھی اس کارروائی میں حصہ لیا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ تو واقعی دلچسپ بات ہے۔ اچھا، اس قبضے کے بعد کیا ہوا؟ غیر ملکی میڈیا کو بھی لے جایا گیا تھا؟ جی ہاں، غیر ملکی صحافیوں کو بھی علاقے کا دورہ کروایا گیا۔ ایک برطانوی رپورٹر نے 16 سپٹمبر کو اپنے دورے کا جو احوال لکھا ہے وہ جنگ کی ہولناکی کی صحیح تصویر کشی کرتا ہے۔ کیا لکھا اس نے؟ اس نے لکھا، میں ابھی مقبوضہ شہر کھیم کرن سے واپس آیا ہوں۔ جی؟ ہر طرف موت کی گھٹن بھری بو تھی۔ موٹے پروں والے بادشاہ گدھ زمین پر جھنڈوں میں جمع تھے اور لاشوں کو نوچ رہے تھے۔ کچھ اتنے موٹے ہو چکے تھے کہ میرے قریب آنے پر اڑ کر بھاگ نہیں سکتے تھے۔ اللہ، یہ الفاظ سن کر ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہاں کیا منظر ہوگا، جنگ کا اصل چہرہ۔ بالکل۔ اچھا، کھیم کرن پر قبضے کے فوراً بعد 8 ستمبر کو ہی پاکستانی فوج نے مزید پیش قدمی کی۔ کھیم کرن ولتوہا ریلوے لائن کے ساتھ آگے بڑھ کر ولتوہا قصبے پر بھی قبضہ کر لیا۔ ولتوا؟ یہ کھیم کرن سے کتنا دور ہے؟ کوئی 6 میل دور ہے۔ وہاں کوئی خاص مزاحمت نہیں ہوئی، لیکن یہاں ایک اہم موڑ آیا۔ کیا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ غالباً انٹیلیجنس کی کمی تھی یا فضائی مدد نہ ہونے کا خدشہ تھا، فوج کو اسی رات واپس کھیم کرن آنے کا حکم مل گیا۔ واپس؟ ولتوا سے؟ جی، عسکری تجزیہ کار جو ہیں وہ اسے پاکستانی فوج کی ایک بڑی اسٹریٹیجک غلطی قرار دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا خیال ہے کہ اگر فوج ولتوہا میں پوزیشن مستحکم کر لیتی تو شاید امرتسر کا دفاع بھارت کے لیے بہت مشکل ہو جاتا۔ یہ تو واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ اور پھر وہ ٹینکوں کی مشہور جنگ، وہ کہاں ہوئی؟ جی، وہ ہوئی اصل اتر کے مقام پر۔ یہ کھیم کرن سے آگے ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائیوں میں سے ایک تھی۔ اچھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پاکستان کی جو پیش قدمی تھی وہ رک گئی۔ یہ علاقہ بھارتی ٹینکوں کے لیے قبرستان بن گیا۔ یعنی بہت سے بھارتی ٹینک تباہ ہوئے؟ بہت سے تباہ ہوئے یا پاکستان نے قبضہ کر لیے۔ ان میں سے کچھ ٹینک آج بھی قصور کے سٹیل باغ میں نمائش کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ہاں، وہ دیکھے ہیں۔ جی، ایک دلچسپ بات اسد اللہ غالب نے لکھی ہے کہ ان کے مرشد مجید نظامی صاحب نے انہی میں سے ایک ٹینک پر بیٹھ کر تصویر بھی بنوائی تھی۔ اچھا، وہ تصویر تو ایک یادگار بن گئی ہوگی۔ جی بالکل۔ لیکن جنگ صرف ٹینکوں اور حکمت عملی کا نام تو نہیں، اس کا ایک انسانی پہلو بھی ہے جو بہت بہت المناک ہوتا ہے۔ یقیناً، شہداء کی بات کریں تو لیفٹیننٹ شیخ احمد منیر کا ذکر ہم نے کیا۔ ان جیسے بہت سے جوان تھے جنہوں نے اپنی جان قربان کی۔ جی۔ قصور کے قریب ایک گاؤں ہے للیانی، وہاں ایک شہداء کی یادگار ہے جہاں 1965 کے 55 شہداء کے نام درج ہیں۔ ان کی تفصیل ڈاکٹر ریاض انجم کی کتاب میں ملتی ہے۔ 55 شہید صرف اس ایک محاذ سے؟ کے قریب عارضی طور پر دفن ہوتے دیکھا تھا۔ عارضی طور پر؟ جی، امانتاً۔ منیر احمد بلوچ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے فوجیوں کی کٹی پھٹی لاشیں پرانے لاری اڈے کے قبرستان میں امانتاً دفنائیں۔ یہ سب جنگ کی بھاری قیمت کی یاد دہانیاں ہیں۔ بہت افسوسناک ہے۔ اور شہری آبادی پر کیا اثرات ہوئے؟ قصور شہر کا آپ نے ذکر کیا۔ جی، شہری آبادی پر جنگ کے اثرات بھی کم نہیں تھے۔ قصور شہر پر بھارتی گولہ باری اور فضائی حملوں سے بہت نقصان ہوا۔ ایک اندازہ ہے کہ تقریباً 1200 شہری ہلاک ہوئے۔ 1200؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے۔ ایک مسجد عین نماز کے وقت گر گئی، ایک مشن سکول کو نقصان پہنچا، شہر میں خوف و ہراس تھا۔ بہت سے لوگ جان بچا کر دیہات کی طرف بھاگ گئے۔ افراتفری کا عالم ہوگا۔ بالکل، یہاں تک کہ بھاگتی ہوئی بھینسوں کے پیروں تلے آ کر بھی کچھ لوگوں کے ہلاک ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ روزانہ بھارتی جیٹ طیارے آتے اور شہر پر گولیاں برساتے تھے۔ اللہ رحم کرے۔ ایک ذاتی تجربے کا ذکر BBC اردو کی ایک رپورٹ میں ملتا ہے۔ ایک صاحب تھے جو جنگ کے دوران لاہور سے قصور پہنچے۔ اچھا۔ ٹرین بالکل خالی تھی۔ قصور پہنچے تو شہر سے لوگوں کا انخلاء جاری تھا، لیکن فوج انہیں روک رہی تھی۔ وہ کسی طرح چھپ چھپا کر نہر تک پہنچے۔ BRB نہر؟ جی، اور اسے پار کر کے خیم کرن کی طرف گئے جو قصور سے 13 میل دور تھا۔ بتا رہے تھے کہ نہر کا پانی چکنا تھا اور بہاؤ بہت تیز تھا۔ جب وہ خیم کرن پہنچے تو قصبہ بالکل تباہ حال تھا۔ ہر طرف امریکی ساختہ بھارتی اسلحے کی خالی پیٹیاں بکھری تھیں جن پر فور پاکستان کو کاٹ کر فور انڈیا لکھا ہوا تھا۔ انہیں پاکستانی فوجیوں کے ساتھ بھارتی فوجیوں کی لاشیں بھی نظر آئیں،
اور جگہ جگہ بورڈ لگے تھے کہ پانی نہ پیا جائے کیونکہ اسے مبینہ طور پر زہر آلود کر دیا گیا تھا۔ زہر آلود؟ جی، ایسا لکھا تھا، یہ ایک عام آدمی کی آنکھوں دیکھا حال ہے جو جنگ کی تباہی کو بہت قریب سے بیان کرتا ہے۔ یہ تو دل دہلا دینے والی تفصیلات ہے۔ اور ایک اور بڑا جذباتی پہلو سنا ہے، جب ریڈیو پاکستان پر خیم کرن کی فتح کی خبر نشر ہوئی جی، تو وہ خاندان جو 1947 میں تقسیم کے وقت خیم کرن چھوڑ کر قصور اور آس پاس آ بسے تھے، ہاں، جو مہاجر تھے، جی، وہ بے اختیار ہو کر پیدل، سائیکلوں، گھوڑا گاڑیوں پر اپنے پرانے گھروں کو، اپنی گلیوں کو دیکھنے کے لیے واپس خیم کرن پہنچ گئے۔ اللہ اکبر! 18 سال بعد 18 سال بعد! اپنی چھوڑی ہوئی جگہ کو اس حال میں دیکھنا، یہ یقیناً ایک ناقابل بیان تجربہ لگا۔ بالکل ناقابل بیان۔ اچھا، اب اگر ہم تقسیم کے بعد کی صورتحال اور ورثے کی بات کریں جی، تو سب سے بڑا اثر تو یہی تھا کہ خیم کرن بھارت کا حصہ بن گیا۔ قصور پنجاب کی واحد تحصیل تھی جسے تقسیم کیا گیا۔ واحد تحصیل؟ جی، اس تقسیم نے سارا جغرافیہ بدل دیا۔ فیروزپور اور خیم کرن، جو پہلے صرف 35 کلومیٹر دور تھے، اب ان کے درمیان سفر 105 کلومیٹر کا ہو گیا۔ اتنا فرق پڑ گیا؟ جی ہاں، اور قصور تحصیل کے جو 5 بڑے قصبے تھے، ان میں سے 3 خیم کرن، پٹی اور سرسنگ وہ بھارت میں چلے گئے۔ تو اس نے علاقے کے سماجی اور معاشی روابط پر بہت گہرا اثر ڈالا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ یہ صرف ایک لکیر نہیں تھی، اس نے زندگیاں بدل دیں۔ بالکل۔ اور جو ورثہ باقی رہا اس میں کیا ہے؟ کچھ یادیں، کچھ نشانیاں؟ جی، کچھ یادیں ہیں اور کچھ نشانیاں۔ حویلی خیم کرن کا ذکر ملتا ہے، جو شاید اب وقت کی گرد میں کہیں کھو چکی ہے۔ قصور میں منیر شہید کالونی ہے، اسٹیل باغ میں رکھے ٹینک ہیں جو 1965 کی جنگ کی یاد دلاتے ہیں۔ جی، وہ تو ہیں۔ للیانی میں شہداء کی یادگار بھی اہم ہے۔ اور سرحد پار خیم کرن میں آج بھی صوفی بزرگ پیر بابا شیخ ابراہیم کا مزار ہے۔ اچھا، وہ آج بھی ہے؟ جی ہاں، اور وہاں سال میں 2 بار میلہ نہیں لگتا ہے۔ یہ شاید ماضی کے تسلسل کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ صحیح۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے خیم کرن کی کئی پرتیں کھولنے کی کوشش کی۔ مطلب 1947 سے پہلے اس کی سماجی، انتظامی اور تاریخی حیثیت کیا تھی؟ جی۔ پھر 1965 کی جنگ میں اس کا ایک فیصلہ کن میدان جنگ بننا۔ اور اس سب کے دوران اور بعد میں جو انسانی تجربات ہوئے۔ بالکل، خوشی، غم، بہادری، نقصان، یہ واقعی صرف ایک سرحدی قصبہ نہیں بلکہ تاریخ کے کئی اہم موڑ، فیصلوں اور ان کے نتائج کا گواہ ہے۔ یہ واقعی حیران کن بات ہے کہ کیسے ایک مقام کی تقدیر، جنگ، سیاست، سرحدوں کی لکیروں اور سب سے بڑھ کر وہاں بسنے والے، وہاں سے گزرنے والے یا اس سے جڑے ہوئے ان گنت انسانوں کی زندگیوں سے اتنی گہرائی سے جڑی ہوتی ہے۔ جی ہاں۔ ان مختلف ذرائع نے ہمیں خیم کرن کی کہانی کے وہ پہلو دکھائے جو اکثر بڑی تصویر میں کہیں گم ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ جی ضرور۔ خیم کرن جیسی جگہیں جن کی تاریخ مشترکہ رہی اور پھر تقسیم ہو گئی، ان کی یادیں آج سرحد کے دونوں طرف رہنے والوں کی شناخت اور ان کے تعلق کو کیسے متاثر کرتی ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یا شاید یہ سوال کہ خیم کرن کے میدان جنگ سے، اس کی کامیابیوں اور ناکامیوں سے، فوجی حکمت عملی اور جنگ کی جو انسانی قیمت ہے، اس کے بارے میں کیا سبق ہیں جو آج بھی متعلقہ ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر سوچ بچار کی ضرورت ہے۔